السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر سوشل میڈیا پر حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی مدینہ منورہ میں مولانا سعد صاحب کو نصیحتیں جو کی ہیں وہ آڈیو وائرل ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے چند نصیحتیں فرمائی ہیں حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کو۔ اس میں پہلی بات تو حضرت نے یہ بیان فرمائی کہ کام علم صحیح کے ساتھ ہو، کوئی غلطی کی نشاندہی کرے اسے اپنا محسن سمجھو، مخالف نہ سمجھو، کام صرف اللہ کے لیے ہو، شہرت کے لیے نہ ہو، لڑائی جھگڑوں سے پرہیز کرو۔ چلیے اب خود سنیں کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے کتنے اچھے انداز میں اور بڑے درد بھرے انداز میں حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کو نصیحتیں فرمائی ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اکابر کا سایہ ہم پر تادیر قائم و دائم فرمائے۔ اللہ تعالی مرکز کی اور دعوت و تبلیغ جماعت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے علم میں، عمل میں اللہ تعالی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی آپ کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ چلیے اب حضرت کی نصیحتیں سنتے ہیں۔ کام کے فوائد اور اس کا اثرات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل واضح ہیں، نمایاں ہیں، نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے قبولیت ہے۔ بس ہے کہ بھائی علم صحیح کے ساتھ ہو کام، سمجھے آپ؟ کچھ تجاوزات ہیں، ان کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو اور اصلاح جو ہے وہ کھلے دل سے ہو، اس میں یہ چونکہ کام اللہ کا ہے، اللہ سے بڑا کا، لہذا اگر کوئی اس میں کوئی شخص کسی بات کی نشاندہی کرتا ہے، اس کو سمجھو کہ میرا محسن ہے، اس کو اپنا مخالف نہ سمجھو، اور اس کو اس طریقے سے سمجھو کہ بھئی یہ دین کا۔ اب ہم ساری دنیا میں الحمدللہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس سے کام لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ کسی اور جماعت سے نہیں لیا، جتنا بڑا کام عوامی سطح پر اس نے کیا۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سینے کی آگ ہے جو پھیل رہی ہے، وہ سینے کی آگ جو ہے، وہ سینے کی آگ کسی نام و نمود کے لیے نہیں تھی، کسی منصب اور عہدے کے لیے نہیں تھی، وہ صرف اللہ، خالصاً اللہ کے لیے تھی۔ جب تک وہ جذبہ برقرار رہے گا انشاءاللہ جماعت ترقی کرے گی، اور خدا نہ کرے اس میں کوئی رکھنا آ گیا کہ اس میں اخلاص میں کمی آ گئی، مناصب میں، عہدوں میں، تنظیم میں خرابی پیدا ہو گئی تو پھر نقصان پڑتا ہے۔ یہ میں ہر جگہ کہتا ہوں۔ اب دو قسمیں ہو گئی ہیں جماعت کی، یہ سمجھو دو مسلک ہو گئے، تو یہ سب اعتراف کر لو اس بات کا کہ دو مسلک، ان سے بھی کہتا ہوں، آپ حضرات سے بھی کہتا ہوں، دو مسلک ہیں۔ جو اس مسلک کو اختیار کرنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے، جو اس کو اختیار کرنا چاہتا ہے وہ جا رہا ہے، لیکن کام نہ چھوڑے، کام نہ چھوڑے، اور کسی ایک مسلک کو حق مطلق اور دوسرے کو باطل مطلق نہ سمجھے، اور لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرے، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرے۔ اب انگلینڈ میں کہاں کہاں جی بالکل یہ بات ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، مسجدوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں، تو پھر کیسے نور آئے گا، کیسے برکت آئے گی؟ جھگڑا ختم کریں۔ کوئی اس طرح کر رہا ہے تو اس کو اس طرح کرنے دو، کوئی اس طرح کر رہا ہے اس کو اس طرح کرنے دو، اللہ کے لیے کر رہے ہیں جو، اور بدگمانیاں، بد زبانیاں، اس سے پرہیز۔ دو چیزیں، بدگمانی اور بد زبانی، اس سے پرہیز کریں۔ یہی میں ان حضرات سے عرض کرتا ہوں
اور یہ آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں بدگمانی سے بچیں, بد زبانی سے بچیں. اگر کوئی یعنی بات قابل اصلاح نظر آتی ہے بیٹھ کے بات کریں, بس اس پر عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ جو حضرت مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سینے کی آگ ہے یہ بجھے گی نہیں. اگر بجھے گی تو ہمارے حرکتوں سے بجھے گی. اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. تو الحمدللہ وہ حضرت کا اخلاص ہے جو یہ آپ سے واقعات بیان فرما رہے ہیں, یہ حضرت کے اخلاص کی برکت سے چل رہا ہے. یہ سمجھے آپ, کسی ایک آدمی کی وجہ سے نہیں ہو رہا. یہ بالکل یہ حضرت کے اخلاص کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو اس لیے اس کو برقرار رکھیں اور اس کو یہ سمجھیں کہ جو کام ہو رہا ہے اللہ کے لیے ہو رہا ہے. کوئی گالی دے جواب گالی کے سے نہیں ہوگا. سمجھا, پیغمبر کو کہا جاتا ہے یا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ وَإِنَّا نَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. آج کوئی کسی باعث کو, کسی دائی کو کوئی کہہ دے ذرا مجمع کے اندر کہ تو بیوقوف ہے, تو جھوٹا ہے, وہ کہے تو جھوٹا, تیرا باپ جھوٹا. پیغمبر کیا کہتا ہے, یا قومی لیس بی صفاحۃ ولکن رسول من رب العالمین. تو اس چیز کو اپنا کر چلیں گے انشاءاللہ کھلے جو دروازے, اور یہ جو شقاق ہے یہ بھی ختم ہوگا انشاءاللہ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس میں برکتیں عطا فرمائے. یہ سمجھو چلو دو مسلک ہو گئے, ایک حنفی, ایک شافعی, ایک مالکی, ایک حنبلی, چار ہو گئے نا. دو مسلک ہو گئے. جی ہاں دوستو, ماشاء اللہ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی جو نصیحتیں ہیں اس کو اپنانا چاہیے. ہم میں سے ہر ایک ساتھی اس پر عمل کرنا چاہیے. دیکھیں اس آئیڈیو کو اور حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی نصیحتوں کو حضرت مولانا سعد صاحب کی مخالفت میں استعمال نہ کریں. سب ہمارے اپنے ہیں, ہمارے اپنے بزرگان دین ہیں. سب کی عزت کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے, اور یہ ہمارے بڑے ہیں, ان کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں ترقی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبولیت سے نوازے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ کام کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے. ماشاء اللہ دعوت و تبلیغ کا کام یہ بڑا اونچا کام ہے, بڑی اچھی محنت ہے. ہمارے بزرگان دین تڑپ رہے ہیں کہ جیسے یہ پہلے اتحاد و اتفاق کے ساتھ مشورے سے کام کیا کرتے تھے اسی طریقے سے ویسے ہی کام ہو. انشاءاللہ ہوگا, ضرور ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں, گلا شکوے اور شکایتیں چھوڑ دیں, جم کر جڑ کر محنتیں کرتے رہیں, اللہ کے پاس روئیں, اللہ کے پاس گڑ گڑائیں, تب انشاءاللہ مسائل حل ہوں گے. غیبتوں میں لگ جائیں گے تو اپنے جو اعمال ہیں وہ بھی خاک میں مل جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی مفتی تقی عثمانی صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تادیر امت پر قائم و دائم فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیرہ.